یہ انتظامی معاملہ ہے. جیسا کہ نظر آ جاتا ہے کچھ یہ مساوات سی ہمارے پٹھانوں کے معاشرے میں نظر آتا ہے. ایک سا لباس پہنتے ہیں، بڑا سا بڑا آدمی زمیندار ہو وہ لباس اسی قسم کا ہوگا اس کا، اور یہ کہ کھانا ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ملازم بھی اور وہ بھی. یا عرب میں نے سنا ہے کہ ویسے بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے، باب پر بواب، سواق ہے جو کار چلا رہا ہے، لیکن دوپہر میں جب لنچ ٹائم آئے گا تو منسٹر صاحب اور اس کا بواب اور اس کا سواق ایک میز پر بیٹھ کر کھانا کھائیں. ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول. اسی طرح مرد جو ہے وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء ایز ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت گھٹیا ہے. ہو سکتا ہے یا عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے. کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، ان کو دیکھیں گے ان کے مقام کو ایسا جیسے آسمان کو دیکھتے ہیں آپ. تو یہ تین ہیں وہ تیشے جو عقیدہ توحید کے نتیجے پر ایگزسٹنگ سسٹم آف پولیٹیکو سوشو اکنامک نظام اس کے اوپر گرتے ہیں. حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی. اب اس کی تبلیغ حضور نے کی، گلیوں میں پھر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا. یہ بھی ایک عجیب ہے نکتہ جو آج میں آپ کو بتا دوں گا. ایمفیسس کس پر ہے؟ توحید پر. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو پہلا ہم نے رنگ بھر دیا کہ یہ ہے در حقیقت حضور کا انقلابی نظریہ توحید. پھر اس کو آپ نے پھیلایا ہے جو ذرائع اس وقت تھے، پرسن ٹو پرسن، پی پی کالز، گھروں پر جا کر، یا کھانا 2 وقت جو ہے 2 مرتبہ بلایا تمام بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلایا. بات پیش کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے سنی نہیں، شور مچا دیا. دوسری مرتبہ سن لیا لیکن وہ جیسے سانپ سونگھ گیا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، سوائے حضرت علی کھڑے ہوئے. وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے کم چھوٹا ہوں، اور اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، یا شوب چشم بچپن سے تھا انہیں، جسے ہم آج کل ککرے کہتے ہیں، تو لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور سارا مجمع جو ہے کھل کھلا کر ہنس پڑا. یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ان کے ساتھی ہیں. بڑے سو بڑے، چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن یہ پھر جب آپ کو حکم آیا فاصدع بما تؤمر، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگایا، عکاظ کے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں جو طریقہ بھی ممکن تھا. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھے، پرنٹ میڈیا نہیں تھے، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، نہ کتابیں نہ رسالے، وہ تو رائے نہیں تھے، لیکن جو بھی ذریعہ تھا اس کو آپ نے امپلوائے کیا. نمبر 2، جنہوں نے مانا انہیں منظم کرنا ہے. اب اس تنظیم کی سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ جب مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، تو پھر اس سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کے بعد سے بھی اختلاف کیا جا سکتا؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیے ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، کہیں آپ مجھے مس کوٹ نہ کر دیں، فتوے لگ جائیں گے. آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو جتنی بڑی بنیاد ہے تنظیم کی، وہ ہے جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے. غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت پر بھی جو جماعت چل رہی ہے، ذرا آپ اس کا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جھوٹی نبوت. مجھے لطیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے درویشی کا بحروب بھرا، لہذا
اب لوگ آنے لگے، اس کے پاس نذرانے پیش کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اسے خیال آیا یہ میں نے جھوٹ موٹ کی درویشی اختیار کی ہوئی ہے، تب یہ کچھ مل رہا ہے، اگر سچ مچ کی کر لوں تو کیا ہوگا. پھر وہ سچ مچ کا درویش بن گیا. تو یہ جھوٹی نبوت، دیکھیے جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا، لاہوری طبقہ، وہ منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا. نبی کی بات سے تو اختلاف کر نہیں سکتے آپ. وہ مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ کسی نبوت کے دعوے کی بنیاد پر، تو وہ سچی نبوت اور آخری نبوت محمد الرسول اللہ کی، اس کی بنیاد پر جو جماعت بنی، جو اس بچے نے جو آیت پڑھی تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت کیا تھی؟ اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، یہ جماعت تھی. حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جماعت کا صدر، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے، داعی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر تھے. ان کے ساتھی ان کا کہنا سنتے ہیں، مانتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے، میں ابھی جب وہ نعت سن رہا تھا اس میں ایک مصرع آیا تھا، بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے. میں چونکا، یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے. حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں. آئندہ اگر اسی انقلابی جد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی؟ یہ ریئل پرابلم تھا کہ نہیں؟ لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا. آؤ مجھ سے بیعت کرو. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سند کے درجے میں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی، آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی عثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خدمتگار، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا؟ نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا، جو چاہے کرے. وعلیٰ اللہ ننازع الامر اہلہا، اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر، اس سے جھگڑیں گے نہیں. وعلیٰ ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے. اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا، بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. بے وقوفی کی ہو کچھ بھی ہو، میری رائے ہے، میں کہہ رہا ہوں، زبان نہیں بند کروں گا، میں کہوں گا اپنی رائے، اگرچہ فیصلہ امیر کا ہو. یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد. اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ بھی تجزیہ، کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی؟ کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، جب حضور نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پدا، محافظ صرف 40 یا 50 ہیں، ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح کیل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، ان کا حضور چلیں قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا، اور ہتھیار ملیں گے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں. اس وقت حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. خیر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی، بہترین تقریریں کی، آپ ہم سے کیا پوچھتے، جو آپ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں.
اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال دیں گے ہم بھی ڈال دیں گے آپ کے پیچھے. آپ برکل